محترم بھائیوں، آپ سے کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن آتے ہوئے ایک چیز سامنے آئی، تو بطور نصیحت ایک مشورے کہ آپ کی خدمت میں میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایسے اسباب اور وسائل اختیار نہ کرو کہ جس سے انسانی ہلاکت لازم آئے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیمہ، اللہ تم پر بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یہ کسی نے ویڈیو سینڈ کی کوٹلی آزاد کشمیر کی، جس میں ایک نوجوان ہے 16-17 سال کا ہوگا، تو چارجنگ پر موبائل لگا کے وہ گیم کھیل رہا ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر یہ ہوا کہ حادثہ پیش آیا، اس کی جو لیزر شعاعیں ہیں وہ کیا ایسی زبردست قوت کے ساتھ وہ موبائل پھٹا ہے، یا وہ لیزر شعاعیں کا اندرونی طور پر ایسا سخت ری ایکشن ہوا ہے کہ جیسے فلوٹر مالٹا آپ کھولتے ہیں نا، چاروں طرف سے اندر سے نکال لیتے ہیں، ایسے اس کا سر کھلا اور اندر سے اڑ گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ موبائل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک لحاظ سے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال ہو تو اس سے انسان کا اخلاق بھی برباد ہو سکتا ہے، اس کا معاش بھی برباد ہو سکتا ہے، اور واجبات و فرائض میں بہت بڑی کوتاہیوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اپنی ڈیوٹی پہ ہے انسان، موبائل کے ساتھ مصروف ہے، اب یہ تو پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، یہ ایک سلسلہ موبائل کا، یہ جو آپ سمارٹ موبائل کی صورت میں، یہ لامتناہی سلسلہ ہے، جو چاہیں آپ کے سامنے ہے۔ دین، معاش، آپ کی جو ایک سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، یا جس میدان میں بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر ضرورت سے ہٹ کر اس کا استعمال شروع ہو جائے تو ان تمام چیزوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، فرائض کے تارک ہوں گے، دین بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور انسان ایسے امور کا مرتکب ہوگا جو حیا باختہ ہوں گے۔ اور پھر یہ کوئی معمولی معاملہ ہے کہ انسان بلا وجہ موبائل پہ لگا رہے، وقت کا ضیاع ہے۔ صحیح بخاری میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ہیں اللہ عطا کرتا ہے، عافیت اور تندرستی ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، اور دوسری نعمت فراغت۔ اب فارغ البالی میں سوائے موبائل کے اور کوئی آپشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں، موبائل اور ہم ہیں، نہ قرآن مجید، نہ ذکر، نہ استغفار، نہ توبہ، نہ کوئی تعلیم و تربیت کی مجلس۔ اس لیے مجھ سمیت ہر ایک شخص اس بات کا مکلف ہے کہ دوسرے سے خیر خواہی کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، اس میں حصر ہے، پورے کا پورا دین، دین کا ہر مسئلہ اور دین کی ہر رہنمائی، شریعت کا ہر حکم، وہ خیر خواہی پہ مبنی ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں عوام کی بھلائی ہے۔ اور جہاں تک اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کتنے کتنے اس حوالے سے نقصانات ہوئے ہیں۔ یہ بچے کا جو نقصان، اس سے پہلے بھی چارجنگ پہ لگا ہوا ساری ساری رات چھوڑا ہوا ہے، اس سے کیا ہوا کہ وہ جیسے بم بلاسٹ ہوتا ہے نا، اس طرح وہ پھٹا، کمپیوٹر بھی ضائع اور باقی بھی نقصان، آگ بھڑک اٹھی اور جانی نقصان یہ۔ اور ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ جو چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کم عمر بچے ہیں، اعصابی تناؤ کی وجہ سے وہ اپنا جو ذہنی توازن ہے وہ کھو چکے ہیں، راشے کی بیماری اور اسی طرح اعصابی تناؤ اور دماغی جو
مفلوج ہو چکے ہیں دماغی طور پر، وہ بھی کیسز آپ کے سامنے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی جیب میں نہ ڈالیں اور چارجنگ پہ لگا وہ اس کو استعمال نہ کریں. ایسا بہت کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیا میرے ساتھ یہ حادثہ اور سانیہ پیش آئے گا تب میں چھوڑوں گا اس کو. محترم سامعین، یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ وقت بھی رب تعالیٰ کی امانت ہے، جوانی بھی امانت ہے. چاہے جائے کہ موبائل پہ وقت صرف ہے، نوجوان ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں وقت صرف کرے، ذکر میں، تلاوت میں. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے. وہ 7 لوگ جن کو رب تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں پروان چڑھتا ہے. آج اس موبائل کے کثرت استعمال میں خواہ وہ بوڑھا ہے، جوان ہے یا بچہ ہے، بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ ایک کھیل ہے. اور بالخصوص اپنے بچوں پہ توجہ دیجیے، چھوٹی عمر کے بالخصوص، بلکہ ہر عمر کا جس کی ضرورت نہیں ہے قطعاً اس کو موبائل مت تھمائیے، وگرنہ ان پہ نظر رکھیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نماز پڑھانا، ان کی تربیت کرنا آپ پہ فرض ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے نقصانات کی وجہ سے، یہ جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں اور ان وجوہات کی بنا پر آپ پہ یہ بھی فرض عائد ہو جاتا ہے کہ آپ وہ کم سن بچے کہ جن کی جو قوت مدافعت ہے، امیون سسٹم ہے، وہ کمزور ہے، آپ ان سے موبائل چھینیں. کچھ نہ کچھ اس کا آپ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. اور اب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے وبال سے محفوظ فرمائے. اس کے جو فوائد ہیں ضرورت کی حد تک، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، وہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اور اس قسم کے حادثات سے اللہ مجھے، آپ کے بچوں کو، آپ کو، سب کو اللہ محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین.